بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی عمر 75 سال سے زائد ہے۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک لڑکا بیرون ملک ملازمت کرتا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا لڑکا دوسرے شہر میں ملازم ہے۔ تیسرا لڑکا جو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے ابھی بے روزگار اور غیر شادی شدہ ہے۔ بیٹوں میں سے کوئی بھی ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ والدین کی دیکھ بھال کا ذمہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ یہ سب بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ وہ بھی اپنی باری آنے پر خدمت کر سکتا ہے، تو برائے کرم قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ شرعی طور پر والدین کی دیکھ بھال کی اصل ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور کون ان کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا اس کے ذمہ صرف لڑکوں پر عائد ہوتی ہے یا لڑکیاں بھی ذمہ دار ہیں؟ اس کا قرآن اور حدیث سے جواب سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو پیارے دوستوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ مل کر 3 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی پرورش پوری خوش دلی، اثار اور قربانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں مل کر بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے اور ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور باری لگا کر اپنے حصے کی خدمت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ کتنی محرومی کی بات ہے کہ بچوں میں سے کوئی یہ کہے کہ باری لگائی جائے، میں صرف اس وقت ماں باپ کی خدمت کروں گا جب میری باری آئے گی۔ ہونا تو یہ چاہتی تھا کہ اولاد میں سے اس بات پر مسابقت ہوتی کہ ماں باپ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، اگر یہ احساس تازہ رہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، جیسا کہ احادیث میں صراحت ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا جو کیا گیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا حکم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے، مثلا سورہ لقمان، سورہ احقاف، خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں تو بہت دلکش انداز میں بیان اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں والدین کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہو تو جہاد بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ناکام و مراد ہو گیا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی جنت میں نہ جا سکے۔ ظاہر ہے جنت میں داخلے کا راستہ والدین کی خدمت سے ہو کر جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عمر میں اضافہ اور روزی میں برکت چاہتا ہے اسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ رہا یہ سوال کہ والدین کی خدمت کی ذمہ داری کس کی ہے، صرف لڑکوں کی یا لڑکیوں کی بھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری اتنی ہے جتنے کا وہ مکلف ہے۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہروں کے گھر چلی جاتی ہیں، وہ ماں باپ کے پاس نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی آزاد مرضی کی مالک نہیں ہوتی، اپنے شوہروں کی پابند ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ اپنے ماں باپ کو مستقل طور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ مختصر اوقات کے لیے نہیں اپنے یہاں بلا سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ان کے پاس جا کر ان کی خدمت کر سکتی ہیں، اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو ان کی مالی مدد کر سکتی ہیں، انہیں تحائف دے سکتی ہیں، فون سے ان کی خیریت معلوم کر سکتی ہیں وغیرہ۔ لڑکے اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، وہ کسی کی ماتحتی میں نہیں رہتے، اس لیے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کی خدمت اصلاحاً بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ والدین کی خدمت کر سکتے ہیں یا اگر خود نہ کر سکیں تو اس کے انتظامات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے کئی بیٹے ہوں تو وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہوں گے۔ جو اس معاملے میں کوتاہی کرے گا اس سے بارگاہ الہی میں بازپرس کی جائے گی۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی ذمہ داری لڑکوں کی ہے، لڑکیوں کی نہیں، لیکن معمولی غور کرنے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے بارے میں عموماً سوالات مردوں نے کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ کوئی سوال کسی عورت کی طرف سے نہیں ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میری ماں حج نہیں کر سکتی تھی، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی فزیکل خدمت اصلاحاً لڑکوں کی ذمہ داری ہے، لڑکیاں مکلف نہیں۔ ان سے جو ہو سکے کریں۔ اگر کسی شخص کے 2 یا 2 سے زائد لڑکے ہوں تو وہ مل جل کر اپنے والدین کی خدمت کی منصوبہ بندی کریں۔ جو لڑکے وطن سے دور لیکن مالدار ہیں وہ مال فراہم کریں۔ جو لڑکا ماں باپ کے ساتھ لیکن غریب ہے وہ ان کی جسمانی و مادی ضرورتیں پوری کریں۔ لڑکے باریاں لگانا چاہیں گے جس کی وجہ سے سب سے کوتاہی ہوگی تو سب گناہ گار ہوں گے۔